الرحمن الرحیم الحمدللہ الفرقان پروگرام میں مختلف گناہوں کی معرفت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی طرح گناہوں کی پہچان حاصل ہو، اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم غور و تفکر کی سعادت حاصل کریں تاکہ ہمیں اپنا ذاتی محاسبہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس قسم کی باتیں سننے کے بعد کسی دوسری شخصیت کو ٹارگٹ بنانے کے بجائے اپنی ذات کو اپنے سامنے رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھیں، اور ہم غور و تفکر کریں جو ہم میں خرابیاں ہوں، برائیاں ہوں۔ اگر یہ محسوس ہوتا ہے بیان سننے کے بعد کہ مجھ میں کوئی اچھائی بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی برائی ہے تو نگاہیں چرانے کی کوشش نہ کریں، اپنے لیے کوئی مثبت پہلو نکالنے کی کوشش نہ کریں، اپنے دفاع میں دلائل دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں مجھ میں یہ برائی ہے، اور اب اس کو سعادت سمجھیں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ گناہ کو آپ نے جانا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ خطا مجھ میں ہے، اس کی وجہ سے میں گندہ ہو رہا تھا، گناہگار ہو رہا تھا، خطا کار ہو رہا تھا، برا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے ترقی کے دروازے بند تھے، ترقی کی منازل میں طے نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جب انسان توبہ کرے گا، ان تمام وبالوں سے بچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اس لیے اچھائی نظر آئے تو شکر ادا کریں، برائی نظر آئے تو فکر کریں، محاسبہ کریں اور اسے اپنے سے دور کریں۔ تو پچھلے پروگرام میں بھی جھوٹ کے بارے میں ہم نے جھوٹ کے موضوع کا انتخاب کر کے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کی تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ خلاف واقع بات کو بیان کرنا جھوٹ ہے، یعنی جیسا واقع ہوا اس کے خلاف۔ کوئی نہیں مرا میں کہوں مر گیا، یہ خلاف واقع ہے، اور کوئی نہیں مر گیا اور میں کہتا ہوں نہیں مرا، یہ خلاف واقع ہے۔ ایک چیز خواب میں نہیں دیکھی، میں کہتا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے، جھوٹ ہے، خلاف واقع ہے۔ اور ایک میں نے خواب دیکھا ہے اور میں کہوں میں نے نہیں دیکھا، یہ خلاف واقع اور جھوٹ ہے۔ تو اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا، یعنی جو ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جو کے 2 دانے عطا فرما کر حکم دے گا کہ اس کے درمیان گرہ لگاؤ، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے گا تو عذاب ہوگا۔ تو یعنی جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں ہم مذمت بیان کر رہے تھے کہ بعض لوگ جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے خواب گھڑ کر لوگوں میں عام کر دیتے ہیں کہ جی مجھے یہ بشارت ہوئی ہے، سرکار نے یہ بیان فرما دیا ہے، اور اس طرح جب لوگ اس کو اپنا مرجع بنا لیتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسی جھوٹی عزت حاصل کرنے والوں پر کہ یا پھر ایک خواب چھوٹا سا دیکھا تھا اور اس میں پھلجڑیاں لگا کر اتنا بڑا بنا دیا اس کو کہ خالی ایک جھلک دیکھی تھی کسی بزرگ کی اور ان کو معاذ اللہ سرکار کہہ دیا، اور پھر سرکار نے مجھے یہ بھی فرمایا، اور رتب و یابس ملا لیے۔ سوچیں کہ کیا فائدہ جھوٹی عزت حاصل کرنے کا۔ بروز قیامت جب ذلت مقدر بنے گی، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اللہ تعالی نے عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم آخری بات جو ہماری چل رہی تھی کہ بعض بزرگوں کے لیے جھوٹ گھڑ دیتے ہیں، جھوٹے خواب، جی میں نے آپ کو سرکار کے ساتھ دیکھا، آپ کے بارے میں سرکار یہ فرما رہے تھے، اور اس میں مقصود بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں مجھے عزت مل جائے۔ لوگ جب اس قسم کے کوئی خواب دیکھتا ہے تو لوگ اس کو مرجع بنا لیتے ہیں، اپنی توجہ کا مرکز، عقیدت کا مرکز بنا لیتے ہیں کہ ارے آپ نے دیکھا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور تو اگر یہ جھوٹ ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس طرح ہرگز نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ معاذ اللہ احمقانہ خیال ہے کہ چلو چاہے جھوٹ ہے لیکن اصل میں بزرگ کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں، کس نے آپ کو مکلف بنایا تھا اس چیز کا کہ آپ اس غلط طریقے کے ساتھ ایک بزرگ کی محبت ڈالیں؟ اگر وہ واقعی بزرگ ہیں تو اس قسم کے جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا حاجت، اور اگر وہ بزرگ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک غیر بزرگ کو جھوٹ بول کر بزرگ بنانے کی کیا حاجت۔ اس لیے یہ احمقانہ اور شیطانی خیال ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا ہے، حلفیہ بیان دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، ہمیں اس سے بدگمانی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جو واقعی جھوٹ بول رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا بولتا ہے وہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے، اس میں فرق ہے۔ اس لیے وضاحت کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے سننے والے بھائی بہن جو ہیں وہ پوری توجہ کرتے نہیں اور نتائج اپنے پاس سے مرتب کر لیتے ہیں۔ تو ایک ہے جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ قابل مذمت ہے۔ ایک ہے خواب بیان کر رہا ہو اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی نہیں۔ یعنی اس کی بھی اس لحاظ سے ہے کہ مطلب ایک شخص اپنا خواب بیان کر رہا ہے
اور ہم اسے جھوٹا سمجھیں، یہ قابل مذمت چیز ہے. لیکن اس کا خواب بیان کرنا تو خیر غلط نہیں تھا. اگر اس نے سچا خواب دیکھا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے بیان کرنے کا. اگرچہ چھپانا اولا تھا، بہتر تھا، لیکن اس نے اچھا خواب بیان کیا تو اس میں تو کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے اور ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ اپنے بارے میں خود سوچیں، میں خواب سنا رہا ہوں، آپ خواب سنا رہے ہیں، واقعی دیکھا ہے اور جتنا بیان کر رہے ہیں اتنا ہی دیکھا تھا یا تھوڑا سا اپنے پاس سے بڑھا دیا اپنی ویلیو بنانے کے لیے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر ایسا جھوٹا خواب بیان کیا تھا تو لوگوں کو بتائیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اسے ختم کریں. کیونکہ جب تک وہ جھوٹا خواب آپ کے لیے عزت کا سبب بنتا رہے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نئے نئے عذابات تیار ہوتے رہیں کہ لوگ جھوٹ آگے منتقل کرتے رہیں گے آپ کی وجہ سے. اور اس نے فلانی خواب دیکھا، فلاں کے بارے میں دیکھا، وہ آگے جھوٹ، وہ آگے جھوٹ، وہ آگے جھوٹ، وبال در وبال در وبال در وبال. اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گناہ پھیلتا نہیں. اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور پھر اس کے لیے عظیم الشان گناہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے. اسی میں جھوٹے خواب بیان کرنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کرنی چاہیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی باتیں بیان فرمائی، اگرچہ اس کا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے لیکن میں ضمناً اس پر کلام کرنا پسند کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری بات سنی جائے اور پھر سننا کان لگا کر اور اسے دوسروں تک پہنچا دینا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا تو بات کی بات ہے، سرکار نے صرف کان لگا کر سننے کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، گرم گرم، یہاں سے ڈلے گا پھاڑتا ہوا یہاں سے نکل جائے گا، یہاں ڈلے گا پھاڑتا ہوا یہاں سے نکل جائے گا. تو اس سے وہ تمام حضرات، خواتین و حضرات توجہ کریں کہ اگر کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم چپکے سے ذرا کان لگا کر سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یا بات ریکارڈ کر لینا، یہ اسی میں آئے گا کہ چپکے سے ہم بات ریکارڈ تو کر لیتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، بعض اوقات کہ کسی اور کو کیسٹ سنا دیں گے، کسی اور کو ویڈیو دکھا دیں گے، لیکن کل بروز قیامت اس کا عذاب جب آپ بھگتیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کسی سے 2 ٹکے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کسی کا راز اس تک پہنچا تو دیا، 2-4 تھپکیاں بھی حاصل کر لیں. بعض اوقات تو صرف ایک تھپکی کے لیے، ایک شاباش کے لیے آدمی یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ 2 جملے جو آپ کو شاباش کے ملے جس سے وقتی طور پہ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، کل یہ کتنے دردناک عذاب کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس لیے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے توجہ، ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے غور و تفکر، ہر قدم کے اٹھانے سے پہلے، ہر عمل کو اختیار کرنے سے پہلے علم دین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ہمارا الفرقان پروگرام کا بنیادی مقصد ہی اب فی الحال یہ مقصد ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے صحیح کام کر رہے ہیں، ہم نے صحیح کام کیے ہیں یا نہیں، ہم غلط تو نہیں کر رہے. تو یہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ دوسروں کی راز پتہ چلیں، یار کوئی کیا باتیں کر رہا ہے. جیسے کوئی فون پہ باتیں کر رہا ہے، چپکے سے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، سنیں گے کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، یا مطلب وہی اگر کسی نے ہمیں کال کی اس کی بات کو ریکارڈ کر لینا. اور اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور یاد رکھیں، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی فعل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخروی عذاب کا ذکر فرما دیں، وہ فعل گناہ کبیرہ ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتیں سنیں، اس کی بات کو ریکارڈ کریں، اور آپ کر رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے. اگر آج سے پہلے آپ نے کسی کے چپکے سے کان لگا کر باتیں سنی تھی، کسی کی آواز ریکارڈ کی تھی، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اس پر توبہ کیجیے. اور تیسری بات کہ جو شخص کسی ذی روح کی تصویر بناتا ہے، اس کو اس چیز میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا کہ مکلف بنایا جائے گا کہ روح پھونکو، اور وہ پھونک نہیں سکے گا تو عذاب ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جاندار کی تصویر بنانا شرعاً جائز نہیں ہے، بے جان کی بنا سکتے ہیں. ہاں اگر کسی جاندار کی تصویر بنانا یا بنوانا یہ ملکی قانون کے تحت آ جائے تو اس میں جوازی صورت نکل سکتی ہے. جیسے اب ایک شخص نے پاسپورٹ بنوانا ہے اور شناختی کارڈ بنوانا ہے، کچھ ڈاکیومنٹس تیار کرنے ہیں، اس کے لیے پکچر کی ضرورت ہے. اب لازم بات ہے وہ خود تو کھینچ نہیں سکتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے کچھ کھینچنے والے بھی چاہیے. تو اس کام کے لیے پھر وہ کھینچنے والے کے لیے تصویر کھینچنا بھی جائز ہو سکتا ہے. حالانکہ ضرورت اس کی نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت اس کے بغیر پوری نہیں ہوگی، اس لیے
اس کے لیے بھی جواز کا حکم ہوگا۔ ہاں جہاں شوقیہ تصویریں بنانا ہے یہ منع ہوگی، جانداروں کی جائز نہیں ہے۔ ایک اور جھوٹ کے بارے میں سماعت فرمائے۔ بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو دیکھا نہ ہو آپ یہ کہیں جی میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ مطلب بعضوں کو بڑی بڑکے مارنے کی عادت ہوتی ہے، جی میں تو فلاں شہر میں گیا، فلاں ملک میں گیا، ہاں وہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ خصوصاً اگر کبھی آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہو نا، تو اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا میں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا، ورنہ بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہر ایک جو ہے اپنے بڑے بڑے کارنامے بیان کرتا ہے، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں۔ بھائی تم اتنے بڑے آدمی ہو تو یہ ٹرین میں سفر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے اتنا جھوٹ اور ایسی مطلب بڑکیں اور اپنے بارے میں بڑی باتیں، اگرچہ الحمدللہ مطلب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ کی، لیکن ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب دو آپ کراس کوسچن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس نے تو جس چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اس کی گلی سے بھی کبھی نہیں گزرا ہے، اور یہ آسانی سے انسان پکڑ سکتا ہے کسی کو بھی۔ جب اس قسم کی بات ظاہر ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جھوٹا شخص ہے۔ تو ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوستوں میں خاص طور پر اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی جھوٹی ویلیو بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو تم نے دیکھا ہے، فلاں ایکٹر کو، فلاں کھلاڑی کو؟ ہاں یار میں نے دیکھا ہے، میں فلاں سے ملا ہوں، فلاں سے مصافحہ کیا ہے، فلاں کے پاس میں گیا تھا، حالانکہ نہیں گئے تھے۔ تو یہ اس طرح بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، اس کو سب سے بڑا یعنی بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے، اور جس کو سرکار برا بیان فرمائے وہ یقیناً گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح یہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ اب ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں مختلف عذابات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ خواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں جھوٹ کے بارے میں بھی ہے، لیکن چونکہ ایک بہت ہی عبرت انگیز یہ حدیث پاک ہے، نصیحت آموز حدیث پاک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جھوٹ کے ضمن میں صحیح لیکن ہم تمام باتوں کو ذرا دیکھتے ہیں۔ طویل حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرماتے تھے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا وہ آپ کے سامنے خواب بیان کرتا، یعنی جس کو اللہ نے خواب دکھایا وہ آ کے بیان کر دیتا تھا، پھر سرکار تعبیر بیان کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش رہے، تو پھر آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا شخص بہت بڑا پتھر اٹھائے ہوئے اس کے پاس کھڑا تھا، یعنی جیسے وہ لیٹا ہوا تھا اس نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور پھر اس نے وہ پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر کچل گیا اور وہ پتھر دور لڑک کے چلا گیا۔ یہ شخص اس پتھر کو لینے گیا، جب اس کو لے کر واپس آیا تو اس شخص کا سر پھر ٹھیک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسا ہی عمل ہوتا رہا کہ سر پہ مارتا تھا، پچک جاتا تھا، پھر وہ پتھر دور جاتا تھا، پھر اٹھا کے لاتا تھا، پھر سر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ یہ کیا ہے، یعنی تعجب کے ساتھ سبحان اللہ یہ کیا ہے، یہ کیوں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی آگے چلیے۔ ہم پھر آگے چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص لوہے کی ایک سلاخ لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ایک طرف سے اس سلاخ کو ڈال کر جبڑے تک، ناک اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا تھا، یعنی یہ گال میں ڈالتا تھا یہاں تک چیر دیتا تھا، ناک میں ڈالتا یہاں تک، پھر آنکھ میں ڈالتا گدی تک چیر دیتا تھا، پھر اس والی طرف آتا تھا، پھر دوسری جانب جاتا تھا، تو اس کی جب وہ دوسری طرف جاتا تو پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی، پھر وہ اس طرف آ کے یہ سلوک کرتا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی، اس طرح یہ عمل چلتا رہا۔ ابھی وہ فارغ نہیں ہوتا تھا کہ پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی، پھر وہ دوبارہ اس طرف لوٹتا اور وہی عمل دہراتا تھا۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ سبحان اللہ یہ دو شخص کون ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ایک تندور کی مانند ایک چیز کے پاس پہنچے، جیسے تندور میں روٹیاں لگاتے ہیں، ایسے گہرا گڑھا تھا۔
راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں برہنہ مرد اور عورت تھے، برہنہ مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے، نیچے سے ان کی طرف ایک شعلہ آتا تھا، جب شعلہ ان تک پہنچتا تو وہ چیخنے لگتے تھے، یعنی آگ میں بھڑک رہے تھے، جلتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ اور آگے چلیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے، پھر ہم ایک نہر پر پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور کنارے پر ایک شخص نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ تیرنے والا جب تیرتے تیرتے اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اپنا منہ کھول دیتا تھا، اور یہ کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ میں پتھر بھر دیتا تھا۔ وہ واپس جاتا، پھر تیرتے ہوئے واپس لوٹتا، جب اس کے پاس آتا پھر منہ کھولتا اور یہ پھر اس کے منہ میں پتھر بھر دیتا، یعنی وہ جب واپس جاتا تو اس کو نگلتا تھا، اب کتنی اذیت سے پتھر اندر جاتا ہوگا، پھر واپس آنا، پھر اس طرح ہوتا رہا۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ دو کون ہیں؟ مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ اور آگے چلیے۔ ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم ایک مکروہ چہرے والے شخص کے پاس پہنچے، یا جیسا کہ تم کسی انتہائی درجے کے کریہ المنظر شخص کو دیکھ رہے ہو، وہ ایسا برے چہرے والا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے، آگ جلاتا ہے پھر اس کے گرد دوڑتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ ابھی آپ اور آگے چلیے۔ ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ایک باغ کے پاس پہنچے کہ جس میں موسم بہار کے ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان میں ایک طویل قامت لمبے قد کے شخص تھے، میں ان کی لمبائی کے باعث ان کا سر نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنے اونچے تھے کہ سر ہی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے اونچے تھے۔ ان کے ارد گرد بچوں کا ہجوم تھا جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ اور آگے چلیے۔ ہم چل پڑے، یہاں تک ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے، اتنا بڑا اور خوبصورت درخت میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں اس حدیث کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی اس پہ تبصرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔